اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی ایک عبوری اور وقتی دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل الدنیا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی مسافر سوار جا رہا ہو، راستے میں کسی درخت کے نیچے اس نے سایہ لے لیا، آرام کر لیا، پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور راستے میں رکنے کا تقاضا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے، گرمی بہت ہے، تو ایک درخت کے نیچے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ٹھہر گئے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں اس درخت کے نیچے چند گھنٹے آرام کی خاطر ہم اپنا مکان نہیں بنائیں گے یا ہم وہاں اپنا رم بستر نہیں بچھائیں گے، کہ وہاں کسی بھی طرح پڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہم کو آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ گویا ایک مومن کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ مومن دنیا کو یہ نہ سمجھے کہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ یوں بھی ہر انسان خود اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ایک مقررہ مدت تک کے بعد یہاں سے اس کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے رہنے کا کتنا ہی جی چاہے مگر وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیں تو آگے جانا ہے، ہمارا گھر آگے ہے، تو پھر یہاں تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کچھ دیر آرام کر لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، پھر آگے چلو۔ آگے کی فکر کرنا چاہیے۔ جہاں زیادہ مدت رہنا ہے، مثلا دوسری جگہ برسوں رہنا ہے، راستے میں صرف 2 گھنٹے رہنا ہے، تو کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ انہی 2 گھنٹوں میں سارے عیش کر لے، یا اس کے بعد جہاں غیر محدود مدت تک رہنا ہے وہاں عیش کے ساتھ رہنے کی فکر کرے گا؟ جس کے متعلق کہہ دیا گیا، یہاں تکلیف اٹھاؤ گے تو وہاں آرام ملے گا، یہاں آرام اٹھاؤ گے تو وہاں آرام نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جہنم میں موجود کافروں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا، سب اچھی چیزیں تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اڑا ڈالی اور ان کے خوب مزے کر لیے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق غرور کرتے رہتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ یعنی جو کچھ فائدے تھے وہ سب تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر لیے، تمہارے لیے ہم نے جو حصے اور فائدے رکھے تھے وہ سب تم نے دنیا میں اٹھا لیے، اب یہاں تم کو کچھ نہیں ملے گا۔